بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج والد صاحب کی ایک اور کتاب، پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب مسلمان مثالی اساتذہ اور مثالی طلباء کا مطالعہ شروع کریں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری پہلی نشست ہے، اور میں آغاز کرتا ہوں حرف آغاز سے۔ انگریزی نظام تعلیم نے سب سے بڑا ظلم یہ ڈھایا کہ مسلمانوں کو ان کی شاندار ماضی سے کاٹ دیا۔ آج کے مسلمان اساتذہ اسلاف کے کارناموں سے بیگانہ ہیں۔ آج کے مسلمان طلباء ماضی میں مسلمان طلباء کے ذہنی و فکر کی کیفیات سے ناآشنا ہیں۔ مثالی اساتذہ میں نے مسلمان اساتذہ کے فکر و عمل کی جھلکیاں پیش کی ہیں۔ پیش نظر یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی آہوں کو پھر سوئی حرم لے چل۔ ان کتابوں کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں نے تنظیم اساتذہ پاکستان کا اجلاس 1978 میں سید الشریف سوات میں منعقد ہوا تھا۔ وہاں میں نے مسلمان اساتذہ کے مثالی کارناموں کے نام سے مقالہ پیش کیا تھا، جو سامعین نے بہت پسند کیا۔ برادم نصیر الدین ہمایوں نے اس کی طبع کرا دی۔ اس کے بعد سے احباب اور قدردانوں کا مسلسل تقاضا تھا کہ ذرا تفصیل سے مسلمان اساتذہ اور مسلمان طلباء کے کارنامے پیش کرنے چاہیے۔ اس لیے اب میں 2 کتابیں پیش کر رہا ہوں۔ آغاز میں 2 رسالے تھے، اب ان کو ایک کتاب کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد سلیم، شکارپور، 5 مارچ 1983۔ باب اول، علم کی اہمیت۔ اسلام ایک دین ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک تہذیب و ثقافت ہے۔ نظریاتی طور پر زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق انسان نرا حیوان نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا مقصود صرف جسم و جبلت کے تقاضے پورے کرنا، مادی خواہشات کی تکمیل کرنا نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ انسانی زندگی کا مقصود حیات الہی کی پیروی کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہدایت الہی کا علم حاصل کرنا، پھر اس علم کی روشنی میں اپنے افکار و خیالات اور اعمال و کردار کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ مہلت و حیات، یہ مال و دولت، یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں، یہ صلاحیتیں سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انعامات ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری وسائل ہیں۔ مطلوب ان سب سے انسان کی فکری اور عملی آزمائش ہے۔ ان وسائل کے صحیح یا غلط استعمال پر انسان کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ انسان یہاں اپنے اعمال کی فصائل اگاتا ہے۔ آخرت دارالمکافات ہے۔ کامیابی و ناکامی کا پتہ وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ جزا یا سزا کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ اسلام کا نظام تعلیم۔ دوسری اقوام کے نزدیک انسان کی مقصد بہترین زندگی گزارنا ہے۔ بہتر کے مفہوم میں مادی سہولتیں اور آسائشیں فراہم کرنا ہے۔ تعلیم ان کے نزدیک عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا وسیلہ ہے۔ تعلیم ایک قسم کا کاروبار ہے جس میں محنت، دولت، وقت اس لیے صرف کیے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بیش بیش مادی فوائد، آسائش حاصل ہوں، زندگی بڑے مزے سے گزرے۔ اسلام کے نزدیک تعلیم ذریعہ روزگار نہیں، یہ مقصد حیات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تعلیم سے ہدایت الہی کا علم حاصل کرنا ہے۔ تعلیم سے انسان خلافت عرضی کے فرائض، تقاضوں اور ذمہ داریوں سے واقف ہوتا ہے۔ تعلیم سے انسان کو رضا الہی کی موجبات کا پتہ چلتا ہے۔ تعلیم انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پہ فائز کرتی ہے، پھر انسان کو فریضہ خلافت ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم اسلام کے نزدیک کار عبادت ہے۔
تعلیم انسان کو حیوانیات کی پستی سے اٹھا کر انسانیت کی بلندی پہ پہنچاتی ہے۔ فکر و نظر کے اس عظیم فرق کی وجہ سے اسلامی نظام تعلیم میں استاد اور شاگرد کے نقطہ نظر میں، فکر و فہم میں، طریقہ کار میں اور طرز عمل میں عظیم و شان فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں استاد اور شاگرد دونوں اخلاص اور للہیت سے سرشار نظر آتے ہیں۔ دونوں پہ تقوی اور پرہیزگاری کی فضا سائے افغن نظر آتی ہے۔ قناعت، توکل اور استغنا کا ماحول نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مغربی نظام تعلیم میں حصول زر کی تگ و دو سے بلند تر کسی تصور کا ان کے خاص خیال میں گزر نہیں ہوتا۔ نہ وہاں محبت ہے، نہ وہاں خلوص۔ اسلام کے تعلیمی تصورات بے محل نہیں ہوگا اگر اسلام کے تصورات تعلیم اختصار کے ساتھ یہاں پیش کر دیے جائیں۔ نمبر 1، اسلام تعلیم و تعلم کا نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علم کا سرچشمہ خداوند تعالیٰ ہے۔ تحقیق سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت بقرہ کی 26ویں آیت کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ رحمت الہی نے گوارا نہیں کیا کہ انسان جہالت کی تاریکیوں اور نفس کی آوارہ گردیوں میں بھٹکتا پھرے، اس لیے اس نے انسان کو ضروری علم سے نوازا۔ نسل آدم پر علم کا فیضان سرچشمہ علم و عرفان ذات خداوندی سے ہوا ہے۔ نمبر 2، پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے۔ سورہ بقرہ کی 31 آیت میں ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اس امر کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اس امر کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، میری رب نے میری تربیت کی، بہترین طریقے سے تربیت کی۔ اسی لیے اسلامی نظام تعلیم کے مطابق معلم اول اللہ تعالیٰ ہیں اور معلم ثانی انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام ہر زمان میں، ہر مکان میں آتے رہے ہیں، انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے علم کی روشنی میں لے آئے۔ اشاعت علم کے لیے کوشش۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مولوی کی حیثیت کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا، میں مولوی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ابن ماجہ کی نمبر 229 حدیث ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی اخلاق کی تعلیم دوں۔ موطا امام مالک سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ آپ نے تحریک اشاعت علم کے لیے امت کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے ایک مسلمان کو اس تحریک پر حصہ لینے کے لیے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 224۔ تحریک اشاعت تعلیم کا دوسرا فریق استاد ہے۔ مختلف احادیث میں آپ نے استادوں کو تعلیم دینے پر ابھارا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو پہلے قرآن شریف خود پڑھتا ہے، پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ترمذی میں بھی آئی ہے، رقم نمبر 2916۔ ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا، یہ حدیث ترمذی کی ہے، رقم نمبر 2691۔ خیر کی تعلیم دینے والا استاد کے حق میں دنیا کی ہر شے دعا گو ہوتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ علم حاصل کرنا بھی نیکی ہے، ثواب کا کام ہے،
مگر وہ نیکی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو علم سے باخبر کرائے۔ معلم کا درجہ متعلم کے درجے سے بہرحال افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استادوں کو نصیحت کی ہے، جو لوگ حصول علم کے لیے استادوں کے پاس آئیں تو استاد کو فرض ہے کہ ان کی خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حدیث بدایت النہایہ سے لی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کرام کو صرف مثبت انداز میں ترغیب دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ منفی انداز میں بھی اس اہل علم کو سخت وعید سنائی ہے جو اساتذہ جامد ہو جاتے ہیں، تحریک اشاعت میں سرگرمی میں حصہ نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب علم ہے اور پوچھنے پر سائر کو نہیں بتاتا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، رقم 2658۔ خاص طور پر یہ وہ حدیث ہے جسے استادوں کو مسترب کیے رکھا کہ وہ ہر حال میں اشاعت علم کرتے رہیں، انتہائی ناسازگار حالات میں بھی وہ اشاعت علم کے فریضے سے غافل نظر نہیں آتے۔ غرض کہ اسلام کی تحریک اشاعت علم میں استاد اور شاگردوں کے اذہان کی تشکیل فراہم قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے ہوتی ہے۔ اس ذہنیت کا سب سے اہم عنصر استاد اور شاگرد تعلیم اور تعلم نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ یہ کاروبار ہے، نہ دھندا ہے، نہ ذریعہ روزگار، نہ وسیلہ سہولت و آسائش ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے علماء کرام اور اساتذہ وارث علوم انبیاء ہیں۔ ان کا فریضہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو ہدایت الہی اور علم دین سے واقف کرائیں، خلافت عرضی کے تقاضوں اور ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کریں، سب سے بڑھ کر کے یہ انسان کو فرائض خلافت ادا کرنے کی راہ دکھائیں، راستے کی دشواریاں اور رکاوٹیں دور کریں، ان مثبت اور منفی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ساری زندگی مصروف رہیں۔ ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے علماء کرام نے اور اساتذہ اعظام نے عموماً 3 سوچیں اختیار کی ہیں۔ نمبر 1، درس و تدریس۔ نمبر 2، وعظ و تلقین۔ نمبر 3، تصنیف و تالیف۔ بعض علماء کے کارنامے صرف ایک شعبے تک محدود ہیں، بعض 2 شعبے میں اور بعض تینوں شعبوں میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی یادگاریں اور کارنامے چھوڑ کر گئے ہیں۔ بہرکیف ان علماء اور اساتذہ کی کوششوں کا مرکزی نقطہ مسلمان معاشرے میں اسلامی اقدار و حیات اور معاشرتی آداب کا فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے، اپنے پیچھے درخشاں مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تاریخ اسلام کی صفحات ان روشن مثالوں سے تابناک ہے۔ اس کتاب میں ہم چند تابناک اور درخشاں مثالیں قارئین کرام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے اس کتاب کا باب اول پڑھ لیا اور آئندہ کی نشست میں ہم باب دوم تدریس کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔